سائم جس کا کہنا یہ ہے کہ اس کے بھائی فراز کا خون اتنا بھی سستا نہیں تھا جو وہ اپنے بھائی کے خون کو ایسے ہی رائے گا جانے دے۔ سائم جس کا کہنا یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کے قاتل کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا کر ہی رہے گا، پھر اس کے لیے چاہے اسے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے سارا اپنی والدہ سائکا سے بات کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ آخرکار میری ہی زندگی میں اس طرح کے امتحانات کیوں آئے، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اور ویسے بھی احمر کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، تو لوگ کس طرح سے کسی فراز نامی لڑکے کو میرے ساتھ جوڑ کر مجھے مشکوک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سارا جو کہ اپنی والدہ سائکا سے کہتی ہے کہ میں نے تو کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، میں احمر کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچنا خود پر گناہ سمجھتی ہوں، تو پھر یہ سب کچھ میرے ساتھ کس طرح سے ہو گیا، میں نہیں سمجھ پا رہی کہ میں اس سچویشن سے کس طرح سے باہر نکلوں۔ وہیں پر دوسری طرف مشل جو کہ سائم کی باتوں کو سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے اور کہتی ہے سائم سے کہ تم نے اس قسم کے پیچھے ہمارے اس رشتے کو بھین چڑھانے کی قسم کھا رکھی ہے۔ پتہ ہے کیا سائم، مجھے لگنے لگا ہے کہ ہمارے اس رشتے کا قتل تم خود اپنے ہاتھوں سے کرو گے۔ اس رشتے کا خون ہوتے ہوئے مجھے نظر آ رہا ہے، کیونکہ مجھے اس رشتے میں اب کچھ بھی باقی نظر نہیں آ رہا۔ وہیں پر دوسری طرف فرحین جو کہ مشل کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا تم مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتی، میں تمہاری آنکھوں میں دیکھ سکتی ہوں، تم مجھے بس اتنا بتاؤ کیا تم ساری رات روتی رہی ہو یا پھر ساری رات سوئی نہیں ہو؟ مجھے پتا ہے کہ تم نے سائم کی باتوں کو اپنے دل پہ بہت زیادہ لے لیا ہے، تم فکر نہ کرو، میں سائم کو سمجھاؤں گی۔ فرحین جو کہ جاتی ہے سائم کے پاس اور اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے۔ فرحین اپنے بیٹے سائم سے کہتی ہے کہ تم یہ جو کچھ بھی کر رہے ہو سوچ سمجھ کر کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بعد میں پچھتانا پڑے، اور میں نہیں چاہتی کہ تم پچھتاؤ۔ سائم جو کہ ان سب باتوں کے بعد سامیہ کے پاس جا کر فراز کے متعلق بات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہیں پر سامیہ بتاتی ہے کہ جس لڑکے کو ہم لوگوں نے پکڑا تھا اس نے بھی سارا کو پہچاننے سے انکار کر دیا ہے۔ وہیں پر سائم اور بھی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے سامیہ سے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکا سارا کو پہچاننے سے انکار کر دے۔ تو سامیہ سائم کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جب تک ہم لوگ کورٹ میں پروف نہیں کر دیتے تب تک سچائی کھل کر ہمارے سامنے نہیں آئے گی، اور تب تک ہمیں سب کچھ بہت ہی دھیان سے کرنا ہوگا اور اطمینان سے کرنا ہوگا۔ لیکن سائم جو کہ کسی بھی بات کو سننے اور ماننے کو تیار نہیں، وہ ہر وقت سارا کا پیچھا کرتے رہتا ہے تاکہ وہ سارا کے متعلق تمام تر ڈیٹیل معلوم کر سکے کہ وہ کہاں آ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، اور اسے مزید ٹارچر کر سکے تاکہ وہ اسے اس بات پر اکسانے پر مجبور کروا دے کہ اس کے بھائی کا قتل اس نے ہی کروایا ہے۔ وہیں پر دوسری طرف سارا کی دوستیں جاتی ہیں وکیل کے پاس اور جا کر کہتی ہیں کہ ہم اس بات کی گواہ ہیں کہ سارا نے کچھ نہیں کیا، سارا نے اس لڑکے کے ساتھ جو بھی پرینک کیا وہ ہمارے کہنے پر ہی کیا تھا۔ وکیل جو کہ سارا کی دوستوں کو کہتا ہے کہ اگر آپ سارا کو بے قصور ثابت کرنا چاہتی ہیں تو آپ کو کورٹ میں گواہی دینی ہوگی، اور وہ تیار بھی ہو جاتی ہیں۔ وہیں پر دوسری طرف سائم کی ماں فرحین سے کہتی ہے کہ میں بھی کورٹ میں جانا چاہتی ہوں اور اس لڑکی کو دیکھنا چاہتی ہوں جس سے میرا بیٹا فراز اس حد تک محبت کرتا تھا اور اس نے میرے بیٹے کی زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ کورٹ میں تمام تر لوگوں کی موجودگی کے بعد جب سارا کی دوستیں گواہی دیتی ہیں تو وہیں پر جج پوری طرح سے کنفیوژن میں آ جاتا ہے اور سائم کو لگنے لگتا ہے کہ کہیں وہ یہ کیس نہ ہار جائے۔ تو کیا ہوگا، کیا سارا واقعی میں بے گناہ اور بے قصور ثابت ہو پائے گی؟ کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل ہم راز۔